بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، وڈی عید پہ وڈی مبارک۔ کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ نوے جوڑے پا کے، کپڑے پا کے، سوئی پاؤڈر لا کے اور تیار شیار ہو کے اور میٹھی چیزیں اور بوٹیاں کھا رہے ہوں گے۔ اچھا ساڑی گھر بوٹی پکی ہے اور ہاں جی، جس نے میرا یہ والا ولاگ دیکھا ہے چاند رات کا، تو اس کو پتہ ہے کہ میں کتنی ایکسائٹیڈ فیل کر رہی ہوں کہ ساڑے گھر بوٹی پکی ہے۔ اور مجھے قربانی کے گوشت کی بہت زیادہ، وہ اسپیشلی جو ہوتی ہے نا کلیجی، اس کا چاؤ ہوتا ہے۔ بس وہ میں 2-3 کھا لوں نا، میری ساری وہ جو سارے سال کا ہوتا ہے نا، وہ بس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو جو میں نے چینل میں نیو ہے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، چھتی کر دے، شاباش، جلدی کر دے۔ بہت مزہ آنے والا، بہت مزہ اور بہت انٹرسٹنگ ولاگ بننے والا ہے۔ یہ میری کڑی، اور اس نے سونے کپڑے پائے اور اتنی سونی، دیکھیں جی، ماں کے لیے تو سونی ہوتی ہے چاہے چوہے بندہ ہی ہوئے۔ میری اماں مجھے خود بڑی سونی شہزادی کہا کرتی تھی۔ کڑی میری سونی ہے تو، لیکن میری اماں مجھے بڑی شہزادی سونی کہا کرتی تھی۔ اور شکریہ، جزاک اللہ، میرے والدہ کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں کر دے۔ ماں کے لیے تو اپنی بچیاں بڑی سونی تھیں۔ میری مما تو چھوٹی بہن کو بھی بڑے سونا کہا کرتی تھی۔ چلو وہ سونی نہیں ہے، پھر بھی اس کو برداشت کر لیتی ہوں، کیونکہ اس نے دیکھنا ہے ولاگ، وہ تپے گی تو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ ہاں جی، تو یہ کیا بنا ہے ہمارے گھر؟ تو ہمارے گھر بنا ہے، آپ لوگوں کو چاند رات کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر بنتی ہوتی ہے پہلے یہ فل نٹس کی دنیا جہان کے نٹس، پتہ نہیں کیا، کالی کشمش، چٹی کشمش، لال کشمش، پتہ نہیں جو مرضی لب جانا دے، اخروٹ، یہ وہ سب کچھ ڈال کے اس میں بنتا ہے کریم فروٹ کے ساتھ بنائی ہے وہ رس ملائی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے کھیر بنتی ہے باداموں والی، اور اس کے ساتھ بنتی ہے چنا چاٹ۔ ہاں جی، تو یہ سب ہم لوگ مل کے کھا رہے ہیں، اور جو آ رہا ہے عید مبارک کہنے کے لیے، وہ کھا رہا ہے۔ یہ جو نوٹ گن رہے ہیں، یہ نہیں ہے مل رہے، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں کو مل رہی ہے جی عید، 2 100 کے جو نوٹ ہیں وہ، اور 2 ہی 50 کے، اور 10 5 مل رہے ہیں، 20 کے، اور 100 ان کی مامی ان کو دے گی، یعنی کہ میری بیٹی کی تو مامی لگی ہے، میرا بھائی دے رہا ہے، تو ان کے پاس 500 پورا ہو جائے گا۔ مزے کی بات بتاؤ، ان کے منہ دیکھے ذرا، ایسے جیسے میرا بھائی کہتا ہے ان کے ہم نے قرض دینے، ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں دفتریاں دیں، آپ لوگوں نے یہ ہمیں کیا 500 دے کے ٹرہا دی ہے۔ تو بات بھی تو ان کی صحیح ہے نا، ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا محافظ بنایا ہوا ہمارے پاس ہے، اور ہم لوگ ان کا رزق سمیٹ کے بیٹھے ہیں، ان کو دفتریاں نہیں دی۔ اور صحیح بات ہے، میرا بھائی ہنستا جا رہا تھا اور ذات کہہ رہا تھا، دیکھنا انج نہیں لگتا کہ میں نے تو قرضہ دینا ہو۔ میں نے کہا ہاں صحیح لگتا ہے۔ آپ ہر بچے کا منہ دیکھ لیں، مجال ان کے منہ میں ذرا بھی ہنسی آئی، ان کو غصہ ہی بڑا چڑھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو ہیں، سارا سال تو کمایا تو ساڑے ہنستے ہیں، کمایا ایک دین ڈیا تو سان کر ڈیا، اور بڑی ہنسی آ رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا جی۔ میری عید گزری ہے ایز یوزول خوش باش، الحمدللہ۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، اور میں سب کچھ کھلا رہی تھی، صرف وہ رس ملائی ختم ہو گئی تھی۔ سب کھا رہے تھے، سب پی رہے تھے، سب مزہ آ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت شکریہ سب کے آنے کا، جزاک اللہ۔ اور اسپیشلی مجھے فون کر کے سارے پوچھ رہے تھے کہ ٹیبل سج گیا، ہم آ جائیں۔ میں کہا جی 100 دفعہ آئیں، دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، آپ آئیں گے، آپ کھائیں گے، آپ دعا دیں گے، تو آپ اپنا رزق چھوڑ کے جائیں گے تو ہم پیچھے سے کھائیں گے نا۔ ہاں جی، تو عید والا دن ہوئے تھے، کار کوئی آئے تو پھر انہوں بوتل پر پلا کے تو انہوں رہا کے تو نہیں نہ لیا جاتا، پھر انہوں کھلایا جاتا سونے کھانے۔ تو اسی لیے جو بھی آتا ہے پھر اس کو مزے کے کھانے ملتے ہیں۔ عید گئی ہے موکون، اچھا انہیں آنا ہوئی کوئی دوسرے دن کہ چلو چلیے ان میں کو نہیں باندھا ہے، ان میں تھک گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو یہ ہے جی مانو اور پڑی کی عیدی مل رہی ہے، اور مانو اور پڑی عیدی لے رہے ہیں، اور یہ آئی ہے، اور اس کو دیکھیں یہ کتنی سونی عیدی ملنے لگی ہے۔ اس کو عیدی ملے گی، اور اس نے 2-3 نوٹ منہ میں ڈال کے وہ پھاڑ کے وہ پھینک دینے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی، بچے ریڈی ہو گئے، کپڑے مل گئے، کپڑے پہنے انہوں نے، اور ساتھ ہی ان کو عیدی مل گئی۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، میرے ایک سبسکرائبر ہیں، میری ہمسائی ہیں، اور میرے استادوں کا گھر ہے وہ، تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بہت شکریہ باجی، آپ کا مزہ آتا ہے بہت ولاگ دیکھنے کا، میں اتنا ہنستی ہوں آپ کا ولاگ دیکھنے کا۔ تو میں اس کو میں نے کہنے لگی آج میں نے ولاگ میں تمہاری دادی امی کا نام لینا کہ سب سے پہلے گوشت ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اور اسی ریت و رواج کو برقرار رکھتے ہوئے یقین مانے آج بھی ان کے گھر سے سب سے پہلے گوشت ہمارے گھر آتا ہے۔ ابھی کہ الحمدللہ دگنی تگنی جون سیاہ ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آج بھی۔ جب میں نے پڑھ کے بخشا ان کی دادی امی کو پہلے تو پھر میں نے جون سا ہے اس کو بھی بتایا، تو آج میں اس لیے ان کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ اچھی ماؤں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اچھی وہ چھوڑ کے جاتی ہیں بچوں میں اچھی عادتیں خصلتیں جو ان سے وہ چھوڑ کے جاتی ہیں، جو بچے آگے سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آگے ہیں جی کسائی، اور کسائیوں کی سب سے پہلے سیوا میرے بھائی کا وہ ایک ہے، کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر کا ایک رواج ہے، یہ ہمارے ابا سے آیا جا رہا ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے سب سے پہلے پتر یاد رکھیو رشتہ دارہ تو بھی پہلا
جو پہلا کوئی جنہوں نہیں تسی جانن والے اودی خدمت کریا کرو اور پھر دیکھیا کرو رب تانوں کنا کو دیندا. سب سے پہلے جتنے بھی انکل کسائی آئی ہے ہمارے 2-3 سالوں سے آ رہے ہیں, سب سے پہلے ہم نے سیوا کی ان کی, تو سب سے پہلے ان کے منہ سے بھی یہی نکلا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ چلو آپ کو ان کے گھر لے کے جائیں اور آپ دیکھنا کہ دنیا جان کی آپ کو نہ ڈشز ملیں گی اور اچھے طریقے سے وہ آپ لوگوں کو سرو کریں گے اور خوشی فیل کریں گے آپ لوگوں کو کھلا کے. کہتے میں آگے اس بندے کو کہہ کے آ رہا ہوں کہ چلا میں تو ایک ایسی جگہ لے کے جا کے جتنے تمہیں بڑی خوشی ملے گی. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اچھا باہر ہمارا جو سا تذکرہ ہے اس طرح کا کیا جاتا ہے. جی جزاک اللہ, اللہ ان کے بھی رزق میں برکت دے. یہ آ گیا جی ٹانے میں نے, یہ میری بیٹی کے شاگرد ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے گھر میں ہر یعنی کہ میری نانی سے سٹارٹ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی بہت بچوں کو قرآن پاک پڑھایا, میری والدہ نے بھی پڑھایا, میں نے بھی کو پڑھایا ہوا ہے. 2-3 کو مانو پڑھی نے بھی میرے سے پڑھا ہوا ہے, آگے سے میرے چھوٹا بھائی بھی کا حفظ قرآن ہے, اس نے بھی پڑھایا ہوا ہے. تو آگے سے یہ جو میری بیٹی ہے ماشاءاللہ اس نے بھی تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے میرے بھائی سے ہی. تو اب اس نے نا یہ پڑھی اور مانو نے یہ اپنے 4 جون سے ہے وہ اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن پاک پڑھا رہی ہیں. وہ اس ریزن یہ ہے جب تک یہ پڑھیں گے اس سال ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا. دیکھیں جی بیٹھ کے چگلیاں کن اور شرارتیں اور ٹوئیں لینا اس سے بہتر ہے بندہ کوئی نیک کام کرے کہا تاکہ دنیا تو جان تو بات جلائے نا, کوئی ثواب بھی تو پہنچتا رہے نا, ذریعہ بھی تو بنانا. اور یہ دیکھیں جی 2 عدد بچیاں کام کر کے تھک کے برا حال ہو گیا ان کا. اور وہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے اس کو میں نے کہا بھی ہے ویڈیو میں بنانے لگی سیریس ہو نہ بھائی نا, اس کو تپ چڑھی ہوئی ہے کہ میں نے کہیں جانا. میں نے اس کو کہا 10 بج رہے ہیں میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں, ابھی تو ہم گوشت وغیرہ بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے. اور وہ کہتے ہیں میں تو کبھی بھی نہیں سیریس آؤں گی اس میں ویڈیو میں, جو مرضی کر لے. میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر این جی صحیح. ہاں جی, تو یہ جی کام کر کے یہ ماشاءاللہ بچیوں کا یہ حال ہو گیا ماشاءاللہ. پھر سارا دن آنا جانا ہوتا ہے. پھر قربانی کے بعد آپ کو پتہ کلیجی جون سے وہ پکا کے ختم دلوایا جاتا ہے. پھر مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے. پھر بھی محلے میں جو بھی آنا دروازہ کھلا ہوتا ہے, ہر حسوام کو وہ دعوت ہوتی ہے کہ آئیں اور آ کے وہ کلیجی جون سے وہ کھائیں اور چکھیں. تو پھر یہ بس یہی سلسلہ چلتا رہا. اور مزے کی بات بتاؤں, میں نے جون سے کلیجی اس دفعہ اپنے ہمسایوں کے گھر سے خود منگوا کے کھائی کہ مجھے دیں, کیونکہ میرے سے برداشت نہیں تھا ہو رہا. اور میں کہہ رہی تھی مجھے ان کی پکگی ہوگی, میں نے کھانی. اور کبھی کسی زمانے میں ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے جب ان کی پھوپھوں کی شادی نہیں تھی ہوئی. ایک کولی ہمارے گھر سے جاتی تھی, ایک کولی ان کے گھر سے آیا کرتی تھی, وہی بھر کے آتی تھی. تو اسی بات کو ریت کو رواج کو میں نے وہ سیدھا رکھا اور میں نے کہا مجھے کلیجی بھیجا, اور الحمدللہ انہوں نے مجھے ڈونگا بھر کے بھیجا. تو پھر بہت شکریہ, جزاک اللہ. مجھے بہت مزہ آیا, میں نے کیلی نے نہیں کھایا, سب کو دیا, بہت مزہ آیا. تو یہ جی ہماری کلیجیاں پک گئی, سارے کھا کے چلے گئے, سارے مرد حضرات ختم وغیرہ ہو گیا. اور ہمارے گھر کی بچیوں کا حال دیکھ لیں, پٹھی سیدھی ہو کے بیٹھی ہیں اور ان کو تپ چڑھی ہوئی ہے کہ اب ہم کیا کریں, ہمارا کچھ کرے. اور باہر جو پتر سارے دا سارا ویرا پڑے کی کہتے ہیں صفائی کرنا لو کہ نہیں کرنا, چھت وغیرہ تو سارے ورکر صاف کر گئے. ٹھیک ہے, اللہ بھلا کرے جی. ان کا وہ لینے آئے تھے گوشت, اور ساتھ ہی بھائی نے ان کو کہا کہ صفائی کر دو, تو وہ خود ہی کر گئے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا. تو بس اب جو صحن ہے وہ رہ گیا, تو وہ اب کرنا ہے. تو ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ اٹھو میری سونی ہوتی ہو, اٹھو آ جاؤ, چلا کام کریے. پڑی ٹوٹ گئی اور مانو ذرا اکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس ٹائم تک ہم نے گوشت مار لیا ہوا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں, گوشت مارنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ابھی تو 3-4 کار رہندے نے. تو پھر بھائی اب ڈیسائیڈ کرنے لگ گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں, اب ہمیں لگتا ہے 1 بکرا اور کرنا پڑے گا. تو اب دیکھیں رات کو جائیں گے یا صبح جائیں گے, کیا کرتے ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ 1.5 دن پڑا ہوا ہے, اب کیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, کیونکہ بہت حساس گھر ہیں, ہمارے مائنڈ سے اسکپ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بانٹتے ہیں. میرا تو ہاتھ چھوٹا نہیں ہے, یقین مانے. جب میں بانٹنے لگتی ہوں پھر مجھے پکڑ کے نا سارے کہتے ہیں کام کر میں سے کام ہوتا نہیں. میں بس شرمندگی میں ہی مر جاتی ہوں کہ اگلا کیا کہے گا. اللہ کو راضی کیا کرے, اللہ خوش ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. کھلے ہاتھ والا بنے, کھلے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں, اللہ تعالیٰ کھلے ہاتھ سے آپ کو بھی دے گا. یہ جی میں نے پڑھ لیا ہے, مانجا آ گئی ہوں اصلی حالت میں, اور رات کے بجے ہیں جی 10. اور یہ مانجا پکڑ لیا, اور میں نے کہا جی میں چٹائی صاف کر لی, اس کے اوپر سے جتنا بھی وہ ببلز والا تھا سارا اٹھا کے باہر کچرے میں پھینکوا دیا. اور اب میں کرنے لگی ہوں صفائی. اور صفائی کرنے کے بعد میں تھک ٹوٹ کے اتنا برا حال ہو گیا کہ میں کیا کروں, تو مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی. اور یقین مانے کپڑے, اور ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز ادا کر کے کپڑے ڈریس پہن کے بالکل سج دج کے بیٹھ جو سجے دجے گا نہیں اس کی بڑی انسلٹ ہوتی ہے. میرا بھائی کہتا ہے عید والے دن بھی یہ جون سی ایسے شکلیں لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ
پتہ نہیں کیا ہو گیا. تم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور سج دج کے بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا تہوار بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ تمام کے لیے ایکول ہے, سب کے لیے ایکول خوشیاں. تو پھر ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذرا سج دج کے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم نے صفائی تو ہم گھر میں رات کو ہی کر لیتے ہیں, وہ تو ہوتی رہتی ہے. تو پھر ہم سج دج کے بیٹھے, تو سج دج کے کام کرنا گھر میں یہ بڑے جو سا حوصلے والا بات ہوتا ہے. صفائی جی ہو گئی, اور یہ رات کے بجے ہیں 2 بجے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی, سب نے وہ کلیجی وغیرہ کھائی ہوئی تھی, لیکن میرے بھائی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں کو بھوک لگ جانی ہے. جی بنایا جی دم پختہ میرے بھائی نے, اور ساتھ ہی میرا کزن آیا, وہ کہنے لگتا وہ بکرے واوا وڈے ہن چانپ تو پتہ چلن ڈیا. اور ہم اتنے ہنسے کہ کتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہیں کو چانپ سے ہی. تو اور یہ جی 2 ٹماٹر اور 1 پیاز میں ہاتھ سے اور 1 لہسن, اور اس کو نا میرے بھائی نے کوئی 7 بجے کا رکھا ہوا تھا, اور 11 بجے تک وہ ہلکی سی آنچ میں, اور اس کو ارد گرد لگا دیا ہوا تھا آٹا, اور ہلکی سی آنچ پہ چھوڑ دیا ہوا تھا. بھول گئے ہوئے تھے اس میں نہ آئل ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے, اور صرف 2 جون سا ہے وہ ہری مرچ پھینکی ہوئی تھی. یقین مانے یہ اس کی اپنی یخنی ہے, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنا ٹیسٹی تھا, اتنا ٹیسٹی تھا, اتنا ٹیسٹی تھا. نہ اس کو بھونا نہ کچھ, جیسے بنا ویسے ہی اس کو اٹھا کے ویسے ہی پلیٹوں میں ڈال کے بھائی نے دیا. اور اتنا مزے کا کہ شنواری ٹائم میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنے مزے کا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کروڑ دفعہ احسان ہے کہ جسم کو نا گوشت کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ نہیں بھی کھا سکتے, سفید پوش لوگ ہیں, یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہوار میرے حال سے ایسے ہی رکھا ہوا ہے کہ ہمارے جسم کو نا کسی بہانے میں گوشت مل سکے. تو یہ بن گئی ہے جی باداموں کی کھیر. جی میں کھانے لگی ہوں, اب شام یہ رات کے 2 بجے ہوئے ہیں, اور اس کی بھی میں آپ کو ریسپی دوں گی. جی پاؤ عدد بادام, اور بادام کو آپ نے چھیل لینا ہے, اس کو گرائنڈ کر لینا ہے. پھر آپ کو 5 کلو دودھ گاؤں سے منگوائیں, 3 اول پر کے ڈبے ڈالے, اور اس میں چاول ڈالے, 2 کھیر کے ڈبے ڈالے, اور آدھا گلاس چاول ڈالا, اور رکھ کے نا تو بہ جاؤ بس جنہ تک تھوڑے منڈے چ پیرا نہ نکلن, بس ہلائی جاؤ تو ہلائی جاؤ انی ہلاؤ کہ دیکھ لو چمچی نہ لان ڈی ہیں تو ڈگن ڈی نہیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جی باداموں والی کھیر. یہ عید کو بنتی ہے, یہ میری مدر کی ریسپی ہے. امی تو توڑ کے چھوٹا چھوٹا کرش کر کے ڈالا کرتے تھے, چونکہ ہمارے بچے جون سے ہیں ان کے جو دانت ہیں نا وہ دودھ کے ہیں, وہ نہیں کھا سکتے. تو پھر ہم اس کو نا اچھی طرح گرائنڈ کر کے پیس کے ڈال لیتے ہیں. اور اتنے مزے کی فرنی کہ جس نے کھائی اس نے کہا واہ جی واہ کی فرنی بنائی ہے تجھے, بہت جی شکریہ جزاک اللہ. جی یہ تھی ہماری عید اور کھٹ پٹی باتیں اور مزے کی باتیں اور چلبلی باتیں. میرے ساتھ رہیے گا, اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں مزے کی باتوں میں, اور بہتے کھانے پکا کے بہتی ریسپیاں. اللہ حافظ, بہت خیال رکھیں.